بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ کے بارے میں جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ملے گا ان کا حصہ اس لکھے ہوئے سے جو اللہ نے مقدرات لکھے ہیں لوح محفوظ میں جو ریکارڈ ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے، وہ ٹیم جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کی آئے گی، یتوفونہم، جو ٹیم جو اللہ کے بھیجے ہوئے آئیں گے اور ان کو فوت کریں گے۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے رہے۔ قرآن مجید کی شان کو سلام ہے، ہر طرح کے عقائد، ہر طرح کے نظریات اس کی تردید کھلے لفظوں میں فرمائی۔ کہاں ہے تمہارے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے رہے اور ان سے اپنی درخواستیں کرتے رہے۔ یہ اس وقت بات ہوگی جب وہ مر رہے ہیں اور فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہاں سوال ہوگا۔ قالوا غلوا عنا، وہ سارے گم ہو گئے ہیں، سارے ضائع ہو، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود مرنے والے اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، وہ خود کفر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منکرین میں سے تھے۔ قال ادخلوا فی ارشاد ہوگا تم داخل ہو جاؤ، فی اصل میں یہ ہے تم داخل ہو جاؤ فی النار، آگ میں۔ کہاں؟ فی ان جماعتوں میں شامل ہو کر، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئیں، من الجن والانس، جن اور انسانوں کی جماعتیں پہلے جو گزر گئیں ان کے ساتھ مل کر تم بھی جہنم میں جاؤ، فی النار۔ ارشاد ہوتا ہے کلما دخلت امت لعنت اختها، جب کبھی کوئی جماعت داخل ہوگی جہنم میں تو وہ اپنے والی اخت سے ہوتا، تو اخت کا ترجمہ بہن ہے، بہن، تو ارشاد ہوتا ہے وہ اپنے جیسی جماعت پر لعنت کرے گی۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب وہ سارے جن اور انسان جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم، بعد میں آنے والی جماعت کہے گی، لأولاہم، جہنم میں پہلے داخل ہونے والوں کے لیے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو آگ کا ڈبل عذاب کر۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ ارشاد فرمائے کہ ہر ایک کے لیے ڈبل ہی ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جہنم میں داخل ہونے والی پہلی جماعت دوسری جماعت آخر میں آنے والی جہنم میں داخل ہونے والی جماعت سے کہے گی، فما کان لکم علینا من فضل،
بس نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، کوئی برتری۔ فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس کے سبب جو تھے تم کمائی کر رہے۔ یعنی دونوں جماعتیں جہنم میں ہیں، وہ کہہ لیں وہ پہلے آگے وہ بعد میں آگے، فضیلت کون سی ہے؟ ادھر ہی سزا ہے، ادھر بھی سزا ہے، ادھر بھی جہنم کی آگے، ادھر بھی پہلے آنے والا۔ یہ تبصرہ ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرات، ظلم کی بڑی قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے والی۔ کچھ لوگ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد، عجیب و غریب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دون اللہ سے مراد، توجہ فرمائیں جی، میری طرف دیکھیں، اللہ کے سوا دون اللہ سے مراد فرشتے، جن، انسان، زندے، مردے، اپنے بیگانے، تمام جو بھی مخلوق ہے اللہ کے سوا۔ وہ کہتے ہیں من دون سے مراد صرف مردے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز ہے، یعنی اللہ کے علاوہ۔ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ اللہ کے سوا کی بات کہی جائے تو یہ کہہ دیا جائے اس سے مراد صرف مردے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے سوا کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی مرا ہوا ہے، کوئی دبا ہوا ہے، تمام قسم کی جو بھی مخلوق ہے وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ اتنی بات جس کو سمجھ میں نہیں آتی، کیا اس نے دنیا میں کام کرنا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ مخلوق کو برابر سمجھا جائے۔ برابر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اولاد دے سکتے ہیں، کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں کرنے والی سرکار بھی اولاد دے سکتے۔ یہ اس سے روٹی مانگی ہے بیوی سے، وہ کہتے جی بیوی سے روٹی نہیں مانگتی، پانی نہیں کہتے پاک گرام پانی کا گلاس دیں، یہ من دون اللہ نہیں۔ اتنی سطحی سوچ میں لوگ مسائل بیان کرتے ہیں کہ سننے والا بھی شدائی ہو جائے، وہ خود تو شدائی ہوتا ہی ہے۔ یہ من دون اللہ میں یہ بات شامل نہیں۔ بیوی سے روٹی مانگنے کی بات ہے، سائیکل مانگنے کی بات ہے، کسی موٹر سائیکل دو مجھے کام ہے، یہ کہتے ہیں جی من دون اللہ ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کام صرف میرا اللہ کر سکتا ہے، کسی کو اولاد دینا، کسی کو مذکر مؤنث میں تمیز کرنا، عزت دینا، شرف دینا، بیمار کرنا، صحت مندی کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں۔ اب سادی سی بات ہے، کل بھی میں نے مثال دی تھی، ایک آدمی زندہ ہے لیکن بے ہوش ہو گیا، کومے میں چلا گیا ہے، اس کو ماں بلائے نہیں بولتا، باپ بلائے نہیں بولتا، ماموں بلائے نہیں بولتا، نانا بلائے نہیں بولتا، ہے زندہ۔ تو جو فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، وہ کس طرح بولے گا؟ سینس ہے؟ اگر تھوڑی ساری سینس ہے تو میرا خیال مسئلہ تو بھی حل ہو جاتے۔ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے قبر کا اپنے آپ خود ہاتھوں سے غسل دے کے دفن کیا جاتا ہے، پھٹے رکھ کے، مٹی ڈال کے، پھول چڑھ کے، پانی چڑھ کے، سارے کام کیے جاتے ہیں۔ پھر اسے لمبے پہ اللہ بزرگاں میرے کام تو کرنا ہے۔ اور جو یہ تبصرہ کرتا ہے کہتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں، بلیوں کو نہیں مانتے۔ یہ اور ایک تماشا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا حضور ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ابے نے کہا کیا میرے بزرگوں کی توہین کرتے ہو؟ ابراہیم فرماتے ہیں اس میں بزرگی والا کون سا مسئلہ ہے؟ ایک نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ گواہی دے سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، تو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں، جو فوت ہو جائے، جو بوڑھا ہو جائے، جو کبڑا ہو جائے، بیمار ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان عظمت یہ ہے کہ الحی القیوم، خود بھی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، خود قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ صفت تو بتاؤ نا کس میں ہے اللہ کے سوا؟ تو پھر اللہ کی شان کو جیستا ہے نا، اس کو مانا جائے، اسی کو پوجا جائے۔ تو ظلم کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شراکت پیدا کی جائے۔ دوسرا ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کا مال چھینا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کی اللہ معاف کر دے عزت کو لوٹا جائے، یہ سارے ظلم ہیں۔ چوری کی جائے، ڈاکہ مارا جائے، یہ ظلم ہے۔ ایک ظلم یہ ہے کہ جو آج کی بات پڑھی جا رہی ہے، ارشاد ہوتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے؟ اللہ نے فرمائی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ بات بکواس کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر دے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دین ہے۔ رسول پاک کی طرف منسوخ کر دے کہ رسول پاک کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا فتویٰ ہے۔ یہ فراڈی موجود ہیں ابھی لوگ، حضرت شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں ہمارے بر صغیر میں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی سرپرستی انگریزوں نے کی، اور انہوں نے اس لیے کی
کہ اسلام اور دین کے اندر جو جہاد کی طڑپ ہے یہ ختم ہو جائے تو باقی سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرزائی کو یعنی قادیانیوں نے یا ان سارے سرپرستوں نے انگریزوں نے مرزا غلام احمد کو تیار کیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کہے جہاد ختم ہے۔ جب جہاد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تڑپ ختم ہو جائے گی، سارے مردے ہیں، دعانا کہو، لسی پیو، سو رکھو، اللہ اللہ خیر چلو، تو جہاد ہے کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ کاوش بینت، کس کے خلاف بینت؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، صفات پر کچھ ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا، رسول پاک کی بات ہے اس کے اندر دفاع پیدا کرنا، روک پیدا کرنا، تاکہ شریعت مصطفیٰ کے اندر کوئی ڈھاکہ نہ ڈالے، اس کا نام جہاد ہے۔ پھر لڑائی ہوگی، کچھ تو خون ہوگا، جان قربان ہوگی، مال قربان ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، تو اللہ نے رسول پاک کو ڈائریکٹ حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ آپ سب لکھا قرآن میں کہ بولو نا، پھر لکھا سجے کبھی جھکاؤ نہ تسی۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقوں سے جہاد کرو۔ تو بندہ تو نفاق پہ پڑا ہوا ہے، اتوں کچھ تو بچوں کچھ، منہ تے گل کوئی تے اگے پیچھے کوئی اور گل، قرآن پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا، نماز پڑھنے والا مجلس میں کچھ کہتا ہے، آگے پیچھے کچھ کہتا ہے۔ تجربہ کیتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو آج کے سبق میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑتا ہے، اس سے بڑا فراڈیا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ او کذب بآیاتی، اللہ کی آیتوں کو، فرمان کو جھٹلائے۔ علامہ زاہد صاحب تو ہم سمجھ آ رہی ہے، کوئی تعلم فاضل آدمی میں بڑے تو ہم تو سمجھ ہونی چاہیے۔ اب دیکھو نا، فراڈیوں کی قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اعلان کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو۔ معاذ اللہ، اس میں ان جیسی حیثیت کی بات نہیں ہو رہی، جس طرح تم پیدا ہوئے ہو میں بھی اسی طرح پیدا ہوں، جس طرح تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، جس طرح تمہارے والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، جس طرح تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں، اور تمہارے چچے ہیں میرے بھی چچے ہیں، تمہاری پھوپھی ہیں میری بھی پھوپھی ہیں، تمہاری بھی بیٹی ہیں میری بھی۔ یہ مقصد ہے، قطعاً شان اور عظمت کی بات نہیں۔ عظمت کو سلام ہے ساری کائن ایک طرف ہو، امام الانبیاء کا عظمت کو سلام ایک طرف ہو، سب سے زیادہ ہے۔ منصبی حیثیت ہے، نبوت اور رسالت اور وحی کے ذریعے آپ کی عظمت سب سے بڑی ہے۔ تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے رسول تم کہو میں بشر ہوں، میں تو نہیں کہتا نا، یہ مولوی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور ایسے علماء کو سزا دینی چاہیے، مساجد کے وہ لائق نہیں ہیں، ان کو ممبر و محراب کی زینت بنایا جائے۔ اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ مسجد کے منتظمین اکثر مساجد کے جاہل ہیں۔ بات بڑی کڑوی ویسے، قبول کر لو آپ، اکثر مساجد کے منتظمین جاہل ہیں، مطلق دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں چار پیسے ان کے پاس، ان چودھری بنا دو، ممبر بنا دو، صدر لا دو، مسیح کا صدر لا دو۔ اگر ملک کا صدر نہیں لگتا اور مسیح کا صدر لا دو، اتنے بیڑا کر کرے سارے اندر۔ حضرات یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ ہمیں اس بات کی ہوش مندی ہونی چاہیے کہ اس منصب کے لائق کون ہے، کون ہے لوگ جس بات کو سمجھیں، اور کیا سمجھ میں کوئی نہیں، بس لگٹ لگی ہوئی ساری دنیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں جی، یا تو پھر وہ اللہ پہ جھوٹ گڑے یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، یعنی اللہ کا بیان کچھ ہے اس کی تردید کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سود خوری اور جوئے بازی یہ بدترین گناہ ہے، بہت بڑا۔ وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور سود بھی کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو وضاحتیں فرمائی ہیں اس کی تردید کرتا ہے۔ کیا وضاحتیں فرمائی ہیں؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وہ عربی ہو اجمی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اگر چوری ثابت ہوتی ہے اس کا ہاتھ کاٹو۔ چور ثابت کرتے ہو لیکن ہاتھ ہی کاٹ دے، تو یہ بھی فراڈ ہے سارا، یہ بھی تکذیب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا جو اللہ کی آیتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ اچھا، ہم چیف جسٹس کہتے ہیں، عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، وہ تو چھتروں کے لائق ہے، اللہ کی بولی شریعت میں ہو تو کافر ہے، بے ایمان ہے، بغیرت ہے۔ لیکن ہم نے عدلیہ کا نام ٹڈورا پیٹ کے سارے ملک کا بیڑا کر دیا۔ بلکہ ایک جج پچھلے دنوں میں آیا تھا، اس نے بکواس کیا تھا حافظ قرآن جج ہی نہیں لگ سکتا۔ تو حافظ قرآن کو سیٹ امام الانبیاء نے جو دی ہے، منصب جو دیا ہے، اللہ کی مقدس کتاب جس کے سینے میں ہے، اس سے بڑا اور اس سے اچھا کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو ادھر فیصلہ آگے جی حافظ قرآن جو کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے والا جج نہیں ہو جائے، بدھو وہاں جج بٹھانے چاہیے۔ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ تو حضرت صاحب باتیں کڑوی ہیں لیکن ہے سچی۔
سمجھ میں بظاہر نہیں آتے ہیں لیکن ہے حقائق ہے، ان پر اگر غور فرماؤ حقائق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کیا دیا ہے؟ جو فراڈیے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بکواس کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کا فتویٰ سنو کیا ہے. اولئک ینالہم نصیب من الکتاب، اس تقدیر اور اللہ کے فیصلے لکھے ہوئے میں سے ان کو حصہ ملے گا اس گناہ کا، اس جرم کا. اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. وہ یہ فراڈیے جتنے ہیں، ان کو باقاعدہ تحریر کیا ہے، وہ حدیث میں بیان آتا ہے جناب آپ صاحب کہ چنی تسی کس طرح لئی ہے، یہ تو سودوں کا بیویاں اس طرح لے دیا. سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب. اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایات میں یہ اسناد ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اکتب، اس نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان وما یہ، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. اب تقدیر کے مسائل پر لوگ بڑے الجھ گئے. اچھا جس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے لکھ دیا یہ فراڈیا ہے، اللہ نے لکھ دیا یہ جہنمی ہے، اللہ نے لکھ دیا یہ حرام خور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب میں نے ان کو موقع دینا ہے، اس بندے نے کرنا کیا ہے. جب میں نے موقع اس کو ملنا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس نے حرام ہی کرنا ہے. حرامی وجہ سے اس نے کام کو، اللہ کے علم میں، اس کو بولتے ہیں علم محیط. اللہ کا علم ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے، اس بنیاد پہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے. قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو سبحان اللہ، چلو میری بھی سمجھ لگ جائے کہ پتہ لگ گیا. بیان بھی میں کرا سبحان اللہ میں یا کہ جگہ بھی میں تھی کھرکتے رہو چپ کر کے بیٹھ. جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ نے لکھا ہے. قطعاً اس کا قطعاً مطلب ہے. اور جو تقدیر کا مسئلہ بیان کرنے والے جبری وہ کہتے ہیں ہم مجبور محض ہیں، اللہ نے سارا کچھ کیا ہے، اللہ ہی کرا رہا ہے، اللہ ہی کافر بنا رہا ہے، اللہ ہی مومن بنا رہا ہے، اللہ ہی نمازی بنا رہا ہے، اللہ ہی سارے وہ جبریہ ہیں. کیا مطلب ہے ان کا عقیدہ؟ یہ ہم جبر ہم پہ کیا گیا ہے، اللہ کروا رہا ہے، ہمارا اس میں مسئلہ ہے ہی کوئی. دونوں باتیں غلط ہیں. قد تبین الرشد، بڑے طرح باریک مسئلے. قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہم نے رشد و ہدایت کو واضح کر دیا. یہ رشد ہے، ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ساری باتیں سن کے تم نے دنیا کو ترجیح دینی ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دینی، لیکن آخرت ہے بہتر تمہارے لیے. درس سن کے، گلاں سن کے تساں اڈول سلام پھیر کے نسنا ہی نسنا. کیوں؟ تمہیں وہ فائدہ نظر آتا ہے. سیر کرا گے، دہی لیا گے، آرام کرا گے، مسیح جان چھوٹ جائے گی. تساں یہ نہیں کرنا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں تو سے بہتر ہے تو مرو گے تو فکر کرو گے، نول پڑھو گے تو نول ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. ہے تو سے ہی چنگا ہے لیکن کرنا نہیں. ہو رہا ہے اس طرح کہ نہیں ہو رہے؟ چند دانے بچ گئے، باقی ٹوٹ گئے، کرو کری. چلیں، ارشاد ہوتا ہے حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، وقت آیا گزرتا گیا حتیٰ کہ ہماری ٹیم، اللہ فرما رہے ہیں ہماری بھیجی ہوئی ٹیم، ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتہ روح قبض کرنے والا، اس ٹیم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، وکل بکم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی. جب وہ ٹیم آتی ہے ملک الموت کے ساتھ، تفصیلات ہیں حدیث میں باقاعدہ. قالو، پھر وہ پوچھتے ہیں آگے اس مرنے والے سے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے رہے ہو، علی حجبیری کو، داتا کو، یا حسین کے نعرے مارتے، کہاں ہیں وہ؟ اور پیروں فقیروں کو ماننے والوں قرآن پڑھو. ہم غصاخری کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی پاک کتاب اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فرشتے ان سے پوچھیں گے جن کو پکارتے رہے ہو اللہ کے سوا، ان کو کرنے والی سرکاریں سمجھتے تھے تم، وہ کہاں ہیں بتاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان دیا، وہ خود کہیں گے غلوا عنا، سارے گم ہو گئے، کوئی شے نہیں دے. قید کا نمبر یاد کر لو نا، تو جا کے لوگوں نے دسو، اور خدا کا خوف کرو، کوئی مسئلہ تو لوگوں کو جا کے بتا دو. وہ مرنے والے فرشتوں کو جواب دے قالوا غلوا عنا، سارے گم ہو گئے، کوئی شے نہیں دے. وشہدوا علی انفسہم، خود وہ اپنے خلاف شہادت دیں گے. لکھا ہوا کہاں ہے؟ آیت کا نمبر یاد کرو، سورت کا نمبر یاد کرو. وہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے خلاف گواہی اور شہادت دیں گے. کیا؟ انہم کانوا کافرین، اسی کفر کرنے والے تھے، ہماری نالائکی تھی. وہ تو آئے، انہوں نے گمراہ کیا، وہ چلے گئے، بیڑا تمہارا گھر کو انہوں نے کیا. ایک اور جگہ حافظ صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، وہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. وہ کہیں گے ہم وڈیروں کے پیچھے، سادات کے پیچھے، ہم ان فلاں فلاں سرداروں کے پیچھے لگے رہے، انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کر کے جہنم تک لے آئے.
ایک اور سورہ ملک کے اندر لکھا ہوا ہے لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم سنتے، کیا سنتے؟ گانے سنتے، قرآن سنتے، اللہ کا بیان سنتے، اللہ کے فتوے سنتے. لو کننا نسمع او ناقل، یا عقل سے کام لیتے. اتنے دماغ دیتے جڑا کدی ٹوپی پا لی، کدی پگ بن لی، کدی لا چڑیا، پھر بھی کوئی نہیں پتا. پگ بننے میں نہیں پتا لگتا، ٹوپی پائے میں پتا نہیں لگتا، ٹینڈ کرائے میں پتا نہیں لگتا، تو میری مالش ہی کرانی پائے گی. کس مقصد کے لیے یہ دماغ ہے؟ لو کننا نسمع و ناقل، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے آج ہم جہنمی نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے نہ توجہ سے سنا نہ عقل سے کام لیا تو اللہ طول چلتے چلتے جہنم تک پہنچے. یہ ضروری ہے. ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ ساری باتیں توجہ سے سنتے ہیں تو عمدہ بات کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تھام کے عمل شروع کر دیتے ہیں. نہ توجہ سے سننا ہے، گڈیاں لوگ آتے سیانے بندے کدی گل سنتے ہیں جی پھر اچھی گل سنتے ہیں تو پھکی بیچ کے کٹ اڑ جاتے ہیں. پھکیاں بیچنے والے پیچھے لگے ہو تو قرآن سنانے والے کو پوچھتے کوئی نہیں. پیسے دے کے لوگ اخبار خرید کے جھوٹی خبریں سنتے ہیں، مفت قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ سننے کے لیے تیار ہے. تو سبحان اللہ کیا کرنا. اللہ غور کرنا چاہیے. یہ وہ حقائق اور دلائل ہے جس کا توڑ کوئی نہیں. اس پر غور تو کرنا چاہیے نا. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے گواہی یہ دیں گے کہ انم کانوں کا یہی ہم خود ہی کافر تھے، وہ تو ہمارے وہ جن کو ہم پکارتے رہے، کرنے والی سرکاریں کہتے رہے. اب اندازہ فرمائیں مذاق سے ہٹ کر، توہین سے ہٹ کر میں تجرباتی باتیں پیش کرتا ہوں بندوں کی ذلت اور رسوائی کا معیار کیا ہے. حرم پاک میں طواف کے دورانیہ میں، حرم پاک مکہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اس کے دورانیہ میں طواف کرتے ہوئے بندوں سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. مطاف کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ صدقے یا رسول اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں. طواف کر رہے ہیں، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. اور ہر شے چومتے چلے جا رہے ہیں. ایتھے ہاتھ لا کے چوم چھڈے، ایتھے لا کے چوم چھڈے، بندے دے موڑے تے ہاتھ لا کے چوم چھڈے. یہ کیا ہے تماشا؟ امام الانبیاء نے فرمایا علیہ السلام حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے وہ چومنا ہے، اشارے والا ہاتھ نہیں چومنا. حجر اسود کو آپ کا آسا لاٹھی ہاتھ لگ جائے وہ چوم سکتے ہیں، ڈائریکٹ لگ نہیں چوما جاتا. اس طرح جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی کو لوگ چوم رہے ہیں. بیویاں بندے رگڑا دے رگڑے دے رگڑا، وہ کھچ کھچ کے سپاہی پھاوے ہو گئے. اوہ ظلمہ، اشادہ، ظلم، شرک، بدع، اشادہ، اتفا، یلا، او یلا یلا کر کے فوت کرے گا لگے سے ڈایا ہوتے. چومنا حجر اسود کو ہے، وہ چوم رکن یمانی کو رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ 12-14 لاکھ روپیہ دے کے جو بندہ اسے چلا جائے، ایک کرے پھر اپنی مرضی، تو فائدہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو کوئی سود بوت نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ ہی اپنی مرضی سے. رسول پاک نے فرمایا تو خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے میرے سے سیکھو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکن یمانی کو ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کرنا، اشارہ کر کے چلے جاؤ. لیکن وہ کول کول کے بیویاں بندے ہوتے شہید ہوتے قریب ہو، نہ ہوتے ہاتھ لانے کا مسئلہ ہے نہ انہوں چومن کا مسئلہ ہے. پھر مسئلہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ رکن یمانی یہ اور یہ حجر اسود ہے، اس طرح سمجھ لو یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود والا ہے. تو اس دورانیے میں پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، صدقے یا رسول اللہ نہیں پڑھنا. کیا میں بات بیان کر رہا ہوں. سید الانبیاء نے کیا فرمایا، کیا پڑھنا ہے بولو نا. اللہ کرے تو اللہ توفیق دے دے، طاقت دے دے، بول سکو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ پڑھنا، صدقے یا رسول اللہ نہیں پڑھنا. دیکھو صدقے یا رسول اللہ کے کوئی پتہ نہیں. ایک کتب آتا ہے کالی تھگڑی والی، بول کدی خبر ہے، کدی زیارت ہے کالی تھگڑی. کالی تھگڑی سمجھتے ہو؟ بیت اللہ کے اوپر جو کالا کپڑا گلاب پڑا ہے کدی زیارت ہے. یہ حج کرنے گیا مطلب یہ بیڑا کر کے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اصل مسئلہ یہ تھا قال ادخلوا فی النار، فرمایا جائے گا داخل ہو جو آگ میں. کن کے ساتھ؟ فی ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں، من الجن والانس جنوں انسانوں کے جو بدتمیز لوگ پہلے مر کھپ گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی آگے گئے. چلو تسی انہوں دے نال ہی دفع ہو جو جنت میں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سطریں پڑھو. یہ مولوی صاحب کا قصور ہے اس میں یا کسی بھابی سنی کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے جو اللہ نے صدیاں پہلے قرآن نازل فرمایا، اس کو توفیق ہی نہیں ملی پڑھنے کی سمجھنے کی، باقی سارے کام کیے. اور بنگالی سی نا، بنگالی سبحان اللہ کو
وہ فارغ ہو گیا پڑھ کے، تو کسی یہ شریف آدمی پوچھا بھائی آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے سارا وہ قرآن حدیث بھی پڑھا ہے سارا کچھ، تو بتاؤ کیا کچھ آپ نے سیکھا؟ اور جواب دینا وہ شین نہیں ہوتی بنگالیاں پڑھنی، بس اللہ کا شکر ہے، وہ شین و شکر ہی آنے، اللہ کا شکر ہے ہم نے پڑھا، قرآن شریف بھی پڑھا، فلانا حدیث شریف بھی پڑھا۔ لیکن ایک بہت بڑا مصیبت آیا، جب ہم نے وہ شروع کیا تو وہاں دو کالے جمع ہو گئے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان دونوں کالوں کی سمجھ نہیں وہ کالے کون تھے۔ جس بغیرت کو یہ نہیں پتا چلا تو یہ کہتے ہیں دیکھو نبی کو کالا کا دور ہی کالا اندر۔ مقصد کیا ہے میرا بیان کرنے کا؟ کالا کالا رسول اللہ صحابی نے کہا تو نبی محمد فرمائی، اس کا مطلب ہے ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ صحابی ہیں، نبی پاک کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ ہے کالا، اس کالا کا یہ مطلب ہے، اس کالا کا نہ دو کالیاں کا مطلب ہے نہ دو کالے جمع ہو گئے، ادھر ہی پتا تھا، باقی آگے کی کرے گا وہ۔ آپ بس آپ کو سمجھ لگی گیا کہ تم بھی کالے پیچھے چڑے رہنے، کالیاں تو جان چھڑا لو، اللہ کرے گا۔ وہ گل شروع ہوئی، حدیث پڑھی جانا، ویکو رسول پاک نو دور ہی کالا آ گیا، لڑائی شروع ہو گئی، ایڈے ایڈے جاہل معلوم مسیطا ہی رکھے، اور انہیں جنگلیں چلو بکریاں دو چارن کرنا، جان چھڑاؤ انہوں کو۔ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات فرمائی، یہ ہے کالا کالا کا مطلب۔ کالا یہ کولو، یہ تو جس طرح کالا کالو قرآن میں نہیں کہا، کل بھی کالا کالت کالو کالتا کلنا، یہ سیکھے ہیں سارے، اس نے کہا، میں نے کہا، تو نے کہا، ان نے کہا، ہم نے کہا، تو وجہ تو کالے آتا ہے، نبی پاک کالا آ رہے، لڑائی شروع ہو گئی، بڑے ڈانگو ڈانگی ہو گیا، ایڈا ہے بندہ کہ نبی پاک دو باری کالا آ دیتا۔ حضرات توجہ فرمایا جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کیا کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو دوسری جماعت اس کو لعنت کرے گی، وہ کہے گی تسی بھی آ گئے ہو، اسی تے لعنتی بنے تے بغیرت بنے تے جہنم کا ایندھن بنے تے تسی بھی آ گئے ہو بیٹے، ایسے لائن تے چڑھے آئے ہو۔ تو بیان کس نے کیا ہے؟ قرآن نے۔ وہ لعنت کرے گی حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جميعا، حتیٰ کہ وہ ساری جماعتیں جنوں انسانوں کی جب جہنم میں جمع ہو جائیں گی، وہ بھی لتر کھا کے آ گئے، وہ بھی ناکام ہو کے آ گئے، وہ بھی فیل ہو کے آ گئے، جن تے انسان تے پریاں تے سارے بغیرت جمع ہو گئے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہو؟ قالت اخراہم لاولاہم، ان میں بعد میں آنے والی جماعت پہلے والی جماعت سے کہے گی ربنا ہؤلاء، ہمارے رب یہ سارے لوگ اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، آتم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب کر، یہ سبب بنے ہمیں گمراہ کرنے کا، ان کو ڈبل عذاب کرو۔ قال لکل ضعف، فرمایا ہر ایک کے لیے ڈبل ہی ہے، تم کیوں گھبراتے ہو، فکر نہ کرو، ہر ایک کے لیے ڈبل ہی ڈبل، وہ بھی جہنم ہے، وہ بھی جہنم ہے، ان کے اوپر آگ، ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے آگ، ان کے نیچے آگ، نہ انہوں نے یہاں سے نکلنا نہ تم نے یہاں سے نکلنا، ہر ایک کے لیے جو جہنم میں داخل ہو گیا ڈبل ہی ہے۔ ولکن لا تعلم، تم جانتے نہیں، یہ کوئی شرافت کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے کہ جہنم کی اتلی وادی میں وہ نچلی وادی میں ہے تو جہنم میں سڑ رہے۔ منافقین کے لیے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حضرت یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ منافقین جو لوگ ہیں، منافق کون ہیں؟ منافق وہ لوگ ہیں جو کلمہ شلمہ پڑھی ہوتے ہیں لیکن اندر کے ان کو ساتھ نہ رسول کو سچا سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو سچا سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو سچا سمجھتے ہیں۔ یہی ہے نا مقصد، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے یقین بھی کرنا ہے، کر کے بھی دکھانا ہے، یہ شرط ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے کیا بنے گا؟ اس کا یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ امام الانبیاء کا منصب کیا ہے۔ تو یہ منافقین ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، یہ درک جو ہے نا، درک یہ طے بتائے جو نیچے جگہ اس کو درک بولتے ہیں، تو درجہ اوپر والے شہر کو جانے کا دیں، جہنم والے سب سے نیچے والے سب کے بغیرت ہے، تو جنت والے سب سے اوپر والے اللہ شان والے۔ تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں ان کو سب سے نچلی طے میں بھیجا جائے گا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جہنم میں پہلے آنے والے داخل ہونے والی جماعت بعد میں آنے والوں سے کہے گا فما کان لکم علینا من فضل، تمہاری فضیلت کیا ہے، تم بھی ادھر آ گئے، ہم بھی ادھر ہی ہیں، وہ بھی جہنم، وہ بھی جہنم، وہ بھی آگ، وہ بھی آگ، ادھر بھی ذلت، ادھر بھی ذلت، فضیلت اس میں کون سی ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو کمائیاں کرتے رہے ہو، کیا معنی ہے؟ جو تمہارے اعمال کردار، تو اس کے مطابق جہاں سزا ملے گی، یہاں رہو اور ذلت میں۔ تو یہ کیا منصب ہے کوئی؟ جہنم میں جلنا، جہنم کی وادیاں الاٹ ہونا اور ہمیشہ رہنا، یہ منصب کی بات ہے، یہ تو ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سلام کیا جائے کہ یہ سچ ہے، اور میں اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں، اللہ تیری پاک کتاب کے سامنے میں اپنے ہتھیار ڈالتا ہوں، جو تیری پاک کتاب کہے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں
اور اللہ کی پاک کتاب کے اندر اللہ کا ریکارڈ ہے نا، یہ فرمان اللہ نے بولا ہے تو ہمارے پاس بھیج دیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو فالو کر لیں تو بہت جائیں۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم خوش دلی کے ساتھ قرآن کو سنیں، خوش دلی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں، روتے ہوئے، سوتے ہوئے، ڈاکتے ہوئے، بابا 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 وہ لٹکا ہوا ہے، منہ چکا ہوا کریں، یعنی برا حال ہے، نیند کا غلبہ ہے، یہ جی قرآن شریف پڑھ کے ہم حالت قوم جی حضرت چلو پڑھ لیے پھر۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون بڑا ظالم وہ شخص ہے جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو گھڑتا ہے اللہ پہ کذباً جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلاتا ہے اللہ کی آیات کو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو پہنچے گا ان کا حصہ اس تحریر کا، لکھے ہوئی شے کا جو اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر کتاب جس میں کہا ہے لوح محفوظ میں، حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، حتیٰ کہ ان کے پاس جب ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے جو ان کو فوت کریں گے، قالوا وہ پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم بلاتے پکارتے رہو اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں سارے گم ہو گئے، کوئی شے نہیں ادھر۔ اللہ اکبر۔ وشہدوا علی انفسہم، پھر وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، کیا؟ انہم کانوا کافرین، وہ خود کافر تھے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائیں گے تم آگ میں داخل ہو جاؤ ان ساری جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزر گئی، جنوں انسانوں کی جماعتیں وہ آگ میں گئی ہیں، ان کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، جب کبھی ایک جماعت اس میں داخل ہوگی تو دوسری جماعت اس کو لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب وہ جن و انسانوں کی جماعتیں جہنم میں جب اکٹھے ہوں گے، قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والی یعنی بعد میں جہنم میں داخل ہونے والی پہلوں سے یہ وہ لوگ کہیں گے ربنا ہؤلاء، اللہ یہ بولے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو جہنم کا آگ کا ڈبل عذاب کر۔ قال، اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ڈبل ہی ہے، ولیکن اللہ تعالیٰ لیکن لوگ جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، تو پہلے والی جماعت پچھلے والی آخر میں آنے والی جماعت سے کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، کیا تمہارے لیے ہمارے کو فضیلت ہے، تم بھی ادھر جل رہے ہو، اب ہم بھی ادھر جلیں گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکھو عذاب اس کے سبب جو تم کمائیاں کرتے، کرتوتے اعمال کرتے، اسی سبب ہے جہنم میں آنے کا، تم بھی چکھو ہم بھی چکھو۔ فمن اظلم